اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اس کا عنوان تو میں نے جستجو اسم اعظم رکھا ہے، اور یہ اسم اعظم وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور ان کی آل نے ہمیں بتایا ہے۔ اسم اعظم کی تلاش میں یا اس کی اعظم کی جستجو میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی بھی جا رہی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اور لکھی بھی جا رہی ہیں، اور لوگ اس کو اپنی زندگی لوگوں نے ان کو وقف کر دی کہ کسی طرح ان کو اسم اعظم مل جائے۔ اللہ کا گو سب نام اسم اعظم ہے، لیکن اسم اعظم کچھ اور ہی ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو مطلب یہ بڑے علماء دین سے یا مطلب کہ عام لوگ اس کو وہ تو سبھی کہتے ہیں یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں، لیکن اسم اعظم بہت الگ چیز ہے۔ اور یہ اسم اعظم جو ان سے ہے نا، یہ اللہ کے نام ہی ہیں، اور یہ اللہ کے نام جو ان سے ہے نا، یہ اپنے توریت میں جو ان سے 300 دفعہ یہ نام آئے ہیں اللہ کے اسم الہی جو ان سے ہیں، اسم حسنہ جو ہے جو اسم اعظم کہتے ہیں، یہ توریت میں 300 نام آئے ہیں اس کے، اور انجیل میں یہ 300 نام آئے ہیں ان کے اللہ کے، اور زبور میں بھی 300 نام آئے ہیں تقریباً کہ اللہ کے یہ نام ہے۔ قرآن کے اندر 99 اسم اعظم ہمیں نظر آتے ہیں جس سے ہم لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن میں نے ایک ایسی کتاب بھی پڑھی ہے، ایک ایسی دعا بھی پڑھی ہے جس کے اندر 1000 اسم اعظم ہیں۔ وہ اس میں 1000 اسم اعظم کی دعا ہے، وہ پڑھ کر مزہ آ جاتا ہے۔ وہ خاص طور پہ کوئی عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، رمضان میں ہوتی ہیں، شب رات ہوتی ہے، اس موقع پہ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تو 1000 مطلب کہ اسم اعظم بھی اس میں ہے، اور وہ بھی ایک بڑی بہترین دعا ہے۔ تو وہ مطلب کہ اور ایک مرتبہ تو بلکہ اسم اعظم کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، لوگ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگ گیا کہ آج میں آپ کو اسم اعظم نہ بتاؤں، یعنی کہ وہ اسم اعظم بتاؤں جس سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 کا یہ بتایا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو حضرت یونس نے جو پڑھا تھا، یہ رسول اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے پڑھنے سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد خواب میں دیکھا تھا اسم اعظم، اور وہ ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 119 کا۔ وہ اس خود فرماتے ہیں کہ وہ ہے اللہ 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 زی لا الہ الا ہو رب عرش عظیم۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسم اعظم ہے، اگر آپ اس کے حوالے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کی مشکلات دور ہوگی۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نے حضرت علی کو اسم اعظم بتایا تھا، جب حضرت علی جنگ میں مصروف تھے، جنگ کی تیاریوں میں تھے، جب ان کو بتایا تھا کہ جنگ میں فتح یابی کے لیے اسم اعظم جو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا تھا وہ تھا کہ یا ہو یا من لا ہو الا ہو، کہ یا ہو یا من لا ہو الا ہو۔ یہ اس کا ذکر پھر حضرت علی نے رسول پاک سے کیا کہ میں نے حضرت خضر نے مجھے یہ خواب میں بتایا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے، تو یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام بھی ہے، اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ اسم اعظم یا ذوالجلال بھی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ اس کو پڑھ کے اپنا آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا میں تاثیر پیدا ہوگی، اللہ آپ کا دعا کو قبول کرے گا۔ اور پھر یہ بھی مطلب کہ کتابوں میں ملتا ہے، اور علماء کرام بھی بتاتے ہیں، حضرت علی کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب بھی حضرت علی کو مشکل پیش آتی تو آپ یہ پڑھتے تھے، جو قرآنی مقدات جو قرآن کے شروع صورتوں میں آئے ہیں حروف، وہ پڑھتے تھے کاف ہے عین صاد، اور یا ہے میم عین کاف۔
اکثر اس کا ذکر کرتے تھے جب بھی کسی مشکل میں ہوتے تھے، اور اس کے پڑھنے سے ان کی مشکلات دور ہو جاتی تھی۔ گو وہ مشکل کشا تھے، یہ سب کچھ ہمارے لیے انہوں نے بیان کرنا ہوتا تھا کہ ہمیں مطلب کہ بتایا جائے، نہیں تو وہ تو علم کا دروازہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی کہ جو شہر میں ہے وہ دروازے کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ چیزیں جو بھی رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ امام فرماتے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کوئی مطلب کہ بیمار ہو، پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو وہ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ یہ اسم اعظم یا حی قیوم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ مطلب کہ یہ اسم اعظم پڑھنا چاہیں، کوئی بھی پڑھنا چاہے، تو آپ پہلے یہ کہیں یا رب یا رب یا رب 10 دفعہ کہیں، اور 10 دفعہ کرنے کے بعد آپ اسم اعظم پڑھیں۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب ذوالجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم ہے جو آپ کی مشکلات کو دور کرتا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسم اعظم ہیں، لیکن یہاں پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں، آپ قرآن کی کوئی ایک صورت لے لیں یا کسی اسم اعظم کسی ایک کو لے لیں، آپ اس کو اتنا پڑھا کریں، اتنا پڑھا کریں کہ اس سے آپ کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی کتنے دن کا پڑھنا، جی 10 دن پڑھنا، 20 دن پڑھنا۔ بھائی یہ جو وہ علم ہے کہ جو آپ کو لاکھوں کا کروڑوں کا فائدہ دے گا، اس کو تو آپ کسی مدت تک پڑھیں نا۔ اگر آپ نے 10-20 دن پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد کیا ملا؟ اور پھر یہ اللہ کا نام ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں تو اس چیز پہ قائل ہوں کہ اگر میری اللہ میں مراد پوری نہیں کر رہا اور میں ذوالجلال والاکرام پڑھ رہا ہوں، کسی وجہ سے آپ کو اللہ میں یہ آپ کی مشکل کو دور نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے کہ اگر وہ آپ کی مشکل دور کر دے تو وہ آپ کے لیے نقصان بھی ہوگا۔ اس لیے میں کہتا کہ میں اس کی ابھی مشکل دور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں اس کو پڑھتا رہوں، تو اس کا ثواب تو اللہ میاں نہیں ضائع کرے گا نا، اس کا ثواب تو مجھے لکھا جائے گا۔ اور جب اللہ کا نام لیں گے آپ اللہ کے نام اپنا یا ذوالجلال بھی پڑھیں گے نا، تو ذال کے، جیم کے، لام کے، میم کے جتنے اس کے حروف ہیں نا، اس کا ثواب بھی تو کتنا گنا آپ کو مل رہا ہے۔ اور آپ کس درد سے، آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ اب اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد پڑھتے ہیں تو آپ اس لیے ہی پڑھتے ہیں کہ ہماری مشکلیں دور ہوئیں، لیکن ہمیں اس کے ثواب کو دیکھا جائے تو اتنا کروڑ پتی کا ثواب مل جاتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے اس کا کہ آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ ثواب جو ہم یہاں اکٹھا کرتے ہیں دنیا میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ثواب ہے۔ جب ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ہمارے گناہ ہم سے چھین کر اس کو دے دیا جائے گا، ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، جتنا زیادہ پڑھا جائے، اتنا اکٹھا کر لیں کہ اگر ہم نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ہمارے ثواب ان تک بڑھتے بڑھتے اتنا تو ہو کہ ہمارے حصے میں بھی کچھ ثواب آ جائے۔ تو اللہ کے آپ کسی اسم اعظم کو ورد اتنا رکھیں کہ آپ ڈھیر کا ڈھیر اور ذخیرہ اکٹھا ہو جائے آپ کے پاس۔ انہی سے آپ کی مشکلات دور ہوگی، اسی سے آپ کی پریشانی دور ہوگی، اسی سے آپ اپنی زندگی میں ہیپی رہیں گے، اسی سے آپ آخرت کی زندگی میں بڑے پرسکون رہیں گے۔ تو یہ اسم اعظم پڑھنے کا تو یہ فائدہ، ہم اگر کسی لالچ میں پڑھیں، اللہ کا نام تو ویسے ہی لینا چاہیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کا نام تو لینا عبادت ہے نا۔ تو آپ اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے عبادت خاصی کر لیں۔ اب میرے ایک دوست ہے، وہ مطلب کہ ہمیشہ ٹریول کرتے ہیں، گاڑی پہ ٹریول کرتے ہیں، ان کا ٹریول ہر ویک 5 گھنٹے کا ہوتا ہے، 5 گھنٹے جانا، 5 گھنٹے آنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی گانا نہیں سنا، میں نے کبھی کچھ نہیں سنا، میں جاتے ہوئے کچھ پڑھتا جاتا ہوں اسم اعظم، آتے ہوئے پڑھتا جاتا ہوں اسم اعظم، ہر چیز سے مجھے اللہ نے بچا کے رکھا، نہ میرا نقصان ہوتا ہے، نہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، میں بڑے سکون سے اللہ کے ساتھ میرا لین دین ہوتا ہے، میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کا صلہ دیتا رہتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ گھنٹوں پڑھتا ہے اس کو، اور وہ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ میرے بھائی، اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بے سکونی ہے، تو آپ اللہ کا جو میں نے اس میں سے بتایا نا، کسی ایک اسم اعظم کو آپ پڑھیں، اتنا پڑھ لیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہ جو آپ کو یہ ملتے ہیں، اپنے اولیاء کرام ملتے ہیں، بڑی امام مل رہا ہے، یہ اپنا شاہ تبریز مل رہا ہے،
یا مطلب کہ اپنا اور بہت سے ایسے ہمارے بزرگ گزرے ہیں جن کے مطلب کہ پاک پٹن شریف بھی ہیں، تو یہ انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی، یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے سارے دن، کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کچھ پڑھ لیا، اپنے نفسوں کو مار کے اللہ کی طرف لگ گئے اور اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا۔ اب سلطان بہو اگر مٹی اٹھاتے تھے تو وہ مٹی سونا بنا ہوا ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو کرامات دے دی لیکن اپنی ذات کے استعمال نہیں کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ پڑھیں، اتنا پڑھیں اللہ آپ کو خوش ہو جائے، آپ کو اللہ دنیا میں بھی خوش رکھے گا، آخرت میں بھی خوش رکھے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔